بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہم 8 کلاس کی اردو کی کتاب کنول کا سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تفسیر، تشریح یا مطلب، معجزہ، کرشمہ، کرامت، عقل کے احاطے سے باہر، گروی، رہن، وہ چیز جو گروی رکھی جائے، کسی کے پاس رکھی جائے کہ یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں تو میں یہ چیز دے کے پھر آپ کو اپنی یہ چیز لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جوتے گاڑنا، جوتے مرمت کرنا، دل جوئی کرنا، دل بہلانا، خبر گیری، خبر رکھنا۔ تفہیمی سوالات ہیں کہ معروضی سوالات سبق کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ قرآن مجید نے شہادت دی اور کہا اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈیش کے بڑے رتبے پر ہیں، تو خالی جگہ میں آئے گا حسن اخلاق، ٹھیک ہے، کہ آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ دوسرا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے، تو یہاں پہ آئے گا یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ تیسرا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری کرتے، ان کو ڈیش بھیجتے، تو یہاں پہ تحفے آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج میں ڈیش بہت تھی، مطلب کہ سادگی بہت تھی۔ جانوروں سے لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش نہ تھی تو گوارا نہ تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصراً جوابات جو ہے وہ تحریر کیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ شارٹ کوشچن نمبر 2 ہے قرآن مجید نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا شہادت دی؟ جواب ہے قرآن مجید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شہادت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت شفقت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر جو بچہ ہوتا اس کو دیتے، راستے میں اگر بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ چوتھا ہے ہمسایوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے نہ بچا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھے شارٹ کوشچن۔ آگے تفصیلی سوال ہیں، کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں: خاکسار، ملن ساز، سخی، مہمان نواز، دل جوئی کرنے والے، ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے، رحمت للعالمین، انسانوں اور جانوروں پر رحم و شفقت کرنے والے، بہادر فوجی جرنیل، پرعزم، پر استقلال، سادہ مزاج، اللہ تعالیٰ کو ایک بہت یاد کرنے والے۔ آپ کوئی 2 صفات مبارکہ چن کر ان کے متعلق حضرت محمد
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات نقل کیجیے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ دو چن سکتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پرعزم تھے۔ ایک بار ایک شخص آیا، آپ کے قتل کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے تو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پرعزم رہے۔ نیکسٹ ہم کوئی اور صفت جو ہے وہ چنتے ہیں اور اس کے متعلق کوئی واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صفائی پسند تھے۔ ایک بار ایک شخص ایک میلے کپڑے پہنے محفل میں آیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ اور صفت چنتے ہیں، جیسے گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، جو بات پسند ہوتی صرف وہ فرماتے، غیر ضروری گفتگو نہیں کرتے، ہنسی آتی تو صرف مسکرا دیتے۔ کوئی اور واقعہ اپنا صفت چنتے ہیں اور اس کا واقعہ لکھتے ہیں۔ عذاب قبر کو یاد رکھتے۔ ایک دفعہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ فرمایا، بھائیو، اس دن کے لیے سامان تیار رکھو۔ جی، تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے کوئی سی 2 صفات کی جھلک آپ اپنے اندر موجود پاتے ہیں اور کن صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لکھیے۔ تو اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے بھی لکھا ہے کہ میری نظر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے میں سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والے اور دل جوئی کرنے والے ہونے کی جھلک اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ میں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے، ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھنا میرے لیے اہم ہے۔ میں اپنی شخصیت میں سخی، ملنساز ہونے کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، وقت اور وسائل سخاوت سے دینا، لوگوں کے ساتھ محبت اور میل جول بڑھانا میرے اہم جو ہے وہ اہداف ہوں گے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے اور حوالہ بھی دیجیے۔ پہلا جملہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ دوسرا جملہ ہے، اے اللہ انہیں معاف کر دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے، بھائیو اس دن کے لیے سامان تیار رکھو۔ یہ تیسرا جملہ ہے۔ تو جواب پہلے جملے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو عمل کیا، وہ سب قرآن کے اصولوں اور ہدایات کے مطابق تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو صرف پڑھنے یا سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اسے عملی طور پر نافذ کرنے والے تھے۔ انہوں نے حوالہ بھی مانگا تھا کہ حوالہ بھی دیجیے۔ پیش نظر جملہ سبق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے محفوظ ہے۔ اس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں، جنہوں نے اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مجموعی تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں لیکن وہ اپنی غلطی سے لا علم ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، شفقت اور دوسروں کی نادانی پر درگزر کرنے کی تعلیم موجود ہے۔ اس کا حوالہ بھی سیم وہی ہوگا
کہ یہ سبق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ماخوذ ہے یہاں پہ۔ اس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں، اور اس جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر، شفقت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی روشنی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تیسرا جملہ تھا کہ بھائیو اس دن کے لیے سامان تیار رکھو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مستقبل کے کسی اہم موقع یا دن کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ زندگی میں منصوبہ بندی اور محتاط رویے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان ہر کام کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ اس کا بھی حوالہ سیم وہی ہے، یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے ماخوذ ہے۔ اس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں۔ اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی حکمت اور رہنمائی کی جھلک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں زبان شناسی قواعد کہ اسماء اور افعال کی تذکیر و تانیث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی مرد اور عورت، بیل اور گائے وغیرہ۔ جاندار اسماء کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے مرد عورت ہے، گائے بھینس ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ تذکیر و تانیث قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ بعد اسماء صرف مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس میں مذکر ہوتا ہی نہیں، جیسے کہ چھپکلی، ہم چھپکلا نہیں کہہ سکتے تو چھپکلی ہی بولا جائے گا، مذکر بولا ہی نہیں جاتا۔ چھچھندر، تتلی، مچھلی، مچھلا نہیں بولا جائے گا، مچھلی ہی بولا جائے گا۔ کوئل، بھیڑ، مکھی وغیرہ، ٹھیک ہے، مکھا بھی نہیں بولا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ صرف اور صرف مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ اسماء صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں، مثلا کوا، کوی نہیں بولا جائے گا، کیکڑا، پتنگا، پروانہ، کچھوا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھوی بھی نہیں بولا جائے گا، یعنی کہ ان میں مؤنث بولا ہی نہیں جاتا، ہمیشہ مذکر ہی بولا جاتا ہے۔ بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن زبان میں استعمال ہونے سے تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں، مثلا بال مذکر ہے، آنکھیں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ جسامت میں بڑے ہونے کی وجہ سے پہاڑ، آسمان، چاند، سورج مذکر ہیں، اور ایسے اسماء جن کے آخر میں یا وہ عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا پہاڑی، ہتھوڑی، پیالی وغیرہ، لیکن گھی، پانی اور موتی مذکر بولے جاتے ہیں۔ اردو میں افعال بھی مذکر یا مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا نصیحت کی جاتی ہے کہ انصاف کیا ہے، لفظ نیکی مؤنث اور گناہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا میزبان، مہمان، کھلاڑی، مسافر، دشمن وغیرہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی مؤنث بنا کر جملوں میں ضروری تبدیلیاں کر کے جو ہے وہ دوبارہ لکھیے، جیسا کہ اس کسان کے پاس دو بڑے بیل ہیں، تو یہ خط کشیدہ میں کرنا بھول گئے یہاں پہ، تو بیل کی جگہ پہ ہم گائے لگا دیں گے۔ اس کسان کے پاس دو بڑی گائے ہیں۔ دوسرا ہے بھائی نے تقریری مقابلہ جیت لیا، ٹھیک ہے، بہن نے، بھائی کی جگہ پہ کیا کر دیں آپ، بہن لگا دیں، بہن نے تقریری مقابلہ جیت لیا۔ تیسرا ہے نانا نے یحییٰ کو دعائیں دیں، تو یہاں پہ نانا کی جگہ پہ مؤنث لگا دیں گے، نانی نے یحییٰ کو دعائیں دی۔ ہمارے اسکول میں نئے معلم آئے، ہمارے اسکول میں نئی معلمہ آئی۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث، درست الفاظ چن کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ ایک ڈیش بازار ہے، یہ ایک بڑا آئے گا یا بڑی آئے گا، اس میں کیا آئے گا، بڑا آئے گا، کہ یہ ایک بڑا بازار ہے، بڑی بازار نہیں آئے گا۔ ڈیش ناک پر دانا ہو گیا، میرے یا میری، تو یہاں پہ میری آئے گا، میری ناک پر دانا ہو گیا، تو یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ یہ اسکول بہت ڈیش ہے، بڑی یا بڑا، تو یہاں پہ بڑا ہے، یہ اسکول بہت بڑا ہے۔ اسی طرح مجھے بہت درد ہو رہا یا ہو رہی، تو یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بھی مذکر ہے۔
شاہد کو امتحان میں کامیاب ہونے پر خوشی ہوا یا ہوئی، تو یہاں پہ ہوئی آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو کاپی میں لکھیے اور درست تلفظ کے لیے اعراب لگائیے۔ محنت، مشقت، ثروت، قلب، محنت، درد، فصل، فیاض، پیدا، نظم، بہشت، غلط، شرط، سرخ، چمک، الفاظ، کون۔ تو ان پہ آپ نے اعراب لگانے ہیں، مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر زبر زیر یا پیش جو بھی بنتا لگانا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ دیکھیں کہ لکھ بھی دیا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ثروت ہے، قلب ہے، زبر زیریں جو ہے وہ ساری لائن کے اوپر میں نے لگا دی ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے ایسے جملے بنائیے جن سے معنی جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ جیسے یہ متشابہ الفاظ ہیں، یہ سیم ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن کہ اس کے اوپر تھوڑی سی زبر زیر پیش کی وجہ سے اس کے مطلب جو ہے وہ اور سے اور بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ دونوں دیکھیں کہ ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ کش ہے، یہ کش ہے۔ کش کہتے ہیں کرنے والے کو، جیسے محنت کش آدمی ہمیشہ محنت اور لگن سے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ کش کہتے ہیں مارنے کو، جیسے یہ جراثیم کش دوائی چھوٹے بچوں سے بیمار ہونے سے بچاتی ہے۔ اسی طرح گل اور گل کہتے ہیں پھول کو۔ باغ میں ہر رنگ کے خوبصورت گل کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ پھول کھلے ہوئے ہیں جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دیتے ہیں۔ گل کہتے ہیں کیچڑ، گیلی مٹی کو۔ گل بارش کے بعد کھیل کے میدان میں بچے گل میں کھیلتے ہوئے بہت خوش تھے، یعنی کہ کیچڑ میں کھیلتے ہوئے، گیلی مٹی میں کھیلتے ہوئے بہت خوش تھے۔ بن اور بن کہتے ہیں جنگل کو۔ ہم نے پہاڑ کے بن میں چڑھائی کی اور خوبصورت پرندے دیکھے۔ بن کہتے ہیں بغیر۔ تہذیب و تمدن کے بن ہر انسان جو ہے وہ ادھورا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تخلیقی لکھائی ہے، تقریر نویسی کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو کچھ گروہوں میں تقسیم کیجیے۔ مثلا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت سپہ سالار، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موضوع کی مناسبت سے کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیے۔ موضوع ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ تو تقریر آپ یوں لکھ سکتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ، آج میری تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، ٹھیک ہے۔ تقریر یوں کر سکتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار جرنیلوں سے بھری ہے جو طاقت کے بل پر جیتے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے انصاف، اخلاق، حکمت اور اللہ پر توکل کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جنگ کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ امن، عدل اور انسانیت کی حفاظت کے لیے جنگ کی۔ جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ قریش مکہ جو ہے وہ 1000 تھے، مگر اس کم تعداد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنائی، صف بندی کی، مشورہ لیا، دعا کی اور اللہ کے حکم سے فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ جنگ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کے جذبات کو سمجھا اور انہیں مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ جنگ خندق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی اپنائی اور ایرانی صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی، جس سے دشمن حیران اور ناکام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ کا مقصد زمین، طاقت یا حکومت نہیں، بلکہ ظلم کا خاتمہ، انسانوں کو امن، عدل اور توحید کا پیغام پہنچانا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔